سارے جہاں کے واسطے ذیشان ہے حسین، تاحش باقی جن کی حکومت رہے گی اب کہہ دو یزیدیوں کے وہ سلطان ہے، تاحش باقی جن کی حکومت رہے گی، بے شک جن کی حکومت رہے گی اب کہہ دو یزیدیوں سے وہ سلطان ہے، وہ سلطان حسین، کہہ دو یزیدیوں سے وہ سلطان ہے حسین۔ مذاق بنا کسی تمہید کے حسن خطیب کا استقبال کرے، بڑے سار گزارش کرو خطیب اعظم ہندوستان ناشر مسلک یا حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سمیت کے قلوب کو نبڑ اللہ فرمائیں۔ بس استقبال کریں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، خدا میں لہرارے اور نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے سنت، زندہ باد، حسرت اعلیٰ حضرت، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگم پبا امداد کن، غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری امنارے، یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں بے جہاں فدا، ددہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو وہ جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کر لیں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد میں وہ تمامی افراد جنہوں نے اس عظیم محفل کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، صاحب خانہ کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے قابل ہیں آپ سبھی حضرات جو اتنی رات تک ابھی بستر چھوڑ کر کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ اتنی رات تک تو کوئی ایک تسلا بریانی کے لیے بھی نہیں رک سکتا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، لیکن نصیب ہے اپنا اپنا کہ میرے حصے میں کبھی تو بڑا بیدار مجمع آ جاتا ہے اور کبھی بڑا تھکا ہوا مجمع آتا ہے۔ شان ربائی الگ کہہ رہے تھے، بولو سبحان اللہ، معراج بھائی بار بار سبحان اللہ کہلوا رہے تھے۔ سچ پوچھو تو میری ہمت ہی نہیں ہو رہی میں آپ سے کچھ کہہ سکوں۔ مجھے پتہ ہے کافی دیر سے آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ سنا، اب تک آپ کا بیٹھا رہنا ہی میرے لیے کافی ہے کہ اتنی دیر رات تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس اتنی گزارش ہے جتنی دیر بھی سنے محبت سے سنے، ٹھیک ہے؟ جتنی دیر سنے محبت سے سنے، اور جب میں دیکھوں گا کہ آپ کو نیند آنے لگی تو انشاءاللہ اسی وقت سلام ہو جائے گا۔ اور اتنی چالاکی نہ کریں کہ سامنے والے لوگ جان بوجھ کے آنکھیں بند کرنے لگیں۔
تھوڑا سا ذرا یہ بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج چونکہ یہ عظیم محفل بھائی جناب علی کے نکاح کے تقریب کے موقع پر سجائی گئی ہے، میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی جناب علی اور ان کے تمام ہی اہل خانہ کو کہ جنہوں نے ایسے دور میں شادی کے دن حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے جس دور میں لوگ ناچنے گانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یقیناً ایسے ماحول میں جلسے سجانا یہ آندھیوں میں چراغ جلانے کی طرح ہے۔ آپ لوگوں نے اس محفل میں بیٹھ کے یہ بتا دیا ہے کل بھی حضور کے چاہنے والے زیادہ تھے، آج بھی حضور کے چاہنے والے، وہ کوئی اور ہوں گے جو گانوں کی محفلوں کو آباد کرتے ہوں گے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، آپ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی محفل کو آباد کر دیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ابھی نہ جانے ہم کہاں ہیں، میں بنا ڈرے بنا دھمکے کوئی بھی بات کہتا ہوں، اور چینل والوں سے بھی بات کہہ دوں کہ جو لوگ ان لوگوں کے مرید ہوں جو بوکھلا گئے ہیں آج کل چینل پہ آ کے ویڈیو والوں کو برا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے کیمرے بند کر لو، ورنہ شاید آپ کے لیے یہ نمک حرامی پن ہوگا کہ آپ ان کی بھی اتباع کریں اور ہماری بھی ویڈیو بنائیں۔ بہرحال میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بات ہر گھر پہنچے، ہر شخص تک پہنچے۔ ہم اپنی تقریروں میں گا کے وقت ضائع نہیں کرتے، ہمیں جو بات کہنی ہوتی ہے نا سیدھی سچی بات کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے، اتنی دیر رات تک آپ بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو کچھ دیر گا کے لہجے سنا کے دانت پھڑوا کے کچھ دیر ہنسا کے آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اتنی رات تک کچھ بیٹھے ہونا، جب صبح اٹھ کے جاؤ کوئی بندہ یہ پوچھے کہ رات کہاں گزاری تھی تو کہہ دینا تو بستر پہ تھا، میں حضور کے خیالوں میں بیٹھا ہوا۔ کوئی پوچھے کتنی تبدیلی آئی تو کم سے کم نوجوانوں اتنا کہہ دینا، اور میں چاہتا ہوں اتنی تبدیلی آ جائے کہ کل نوجوان خود یہ کہہ دے کہ شام سے پہلے تک ہم گانے گاتے تھے، جب سے جلسے سے اٹھ کے آئے ہیں نبی کی نعت کے ترانے گنگنا رہے۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دور حاضر میں یقیناً ان جلسوں کو آباد کرنا بڑا مشکل ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا۔ اکثر شادیاں ہوتی ہیں تو شام ہی سے ڈی جے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت توجہ سے میری بات سنیں، شام ہی سے ڈی جے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں چچا تم تو داڑھی والے ہو، کم سے کم بچوں کو روک لیتے، کہتے نہیں میرا قصور نہیں ہے، وہ بیٹے کی بھی خطا نہیں ہے، وہ پڑوس کے لڑکے آ گئے تھے، کہنے لگے کوئی بات نہیں یار، چل پیسے ہم دے دیں گے، بس اجازت تو دے دے۔ لوگ یہاں تک ڈی جے کی اجازت دے دے، کہتے نہیں وہ لڑکے کی یار دوست آ گئے تھے نا تو ان کی وجہ سے ڈی جے لگ گیا، ہمیں نہیں پتا چلا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، قبر میں تیرا حساب تیرے یار دیں گے؟ تمہاری کروٹ میں تمہارے دوست لیٹیں گے؟ تمہارے قبر کے سوال و جواب تمہارے یار دیں گے؟ او بھائی یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس سے کس نے دل لگایا؟ اگر یاروں کی نہیں مانتے تو دوست ناراض ہو جائیں گے، صرف اس لیے ڈی جے بجوا دیا۔ اگر ڈی جے نہیں بجا تو دوست کیا کہیں گے؟ یہ سوچ کے ڈی جے بجوایا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک نہیں 1 کروڑ جنازے چیک کر لو، 1 کروڑ جنازے، اور کوئی ایک جنازہ دکھا دو جس کے ساتھ اس کا دوست قبر میں لیٹا ہو۔ بتاؤ جوانوں، جس قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں،
وہ قوم آج بھی ڈی جے کے آگے ناچ رہی ہے. جس قوم کے اپنے بچوں کو سر راہ قتل کر دیا جائے وہ قوم آج بھی گانوں میں ڈوبی ہوئی ہے. وہ کٹنگ کے بال کاٹنا، وہ ڈیزائن کی داڑیاں رکھنا اور چراغوں پہ ڈانس کرنا. پھر کہتے ہیں سوال آ رہا ہے شکر منا بھی پتھر نہیں برسے، اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو صورتیں بگاڑ دی جاتی. یہ کڑوی سچائی ہے، ہماری کڑوی سچائی ہے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کہتے ہیں شرم کی بات ہے. میں کہتا ہوں اس میں صرف شرم ہے؟ اگر مسلم کی بیٹی مسلم کے ساتھ بھاگ جائے اس میں غیرت نہیں ہے؟ کبھی اس بھاگنے پہ ہم نے غور کیا؟ کیوں بیٹیاں گھر کو سب باپ کا مکالا کر کے جا رہی ہیں؟ سوچا ہم نے؟ کبھی نہیں. اس کی ایک وجہ یہ گانے ہیں جو سب سے بڑا سبب ہے. سب سے بڑا سبب اس کا ناچ ہے. آج جاؤ بغیرتیاں جا کے تلاش کرو، جن جن جگہوں پہ ڈی جے بجتے ہیں باپ بھی بغیرتی کے ساتھ کھڑا ہے، بھائی بھی بے حیائی کے ساتھ کھڑا ہے، اسی صف میں بیٹی بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی ہے، بہن بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی ہے. کہاں چلی گئی ہماری نظروں کی حیا؟ ہم تو بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے تھے، ہم تو بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے. آج بیٹیوں کی عزتوں کو سر عام نیلام کیا جا رہا ہے. کتنے بغیرت باپ ہو گئے ہیں، بیٹی کو کروٹ میں کھڑے ہو کر کے ناچ دیکھا جا رہا ہے. ارے کل کے گانوں میں کچھ تو خیر تھی، لیکن آج کے گانوں کا عالم یہ ہے کہ دیکھو تو سننے والے کو حیا آتی ہے لیکن ناچنے والے کو حیا نہیں آتی ہے. او خدا کے بندو، اگر تم مصطفیٰ والے ہو اعلان کر دو شادی ہماری ہوگی، گانے نہیں بجیں گے، ذکر مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت. بدلو اپنے طریقے. اور آج کے جلسے کے بعد کسی بھی جوان کے سر پہ صحرا آئے تو یار کی تمنا نہ سمجھنا، مدینے والے کا کرم سمجھنا. صحرے نصیبوں سے ہوتے ہیں سب کے. ہم نے کتنے ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں 8 دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اٹھ رہا ہے، 3 دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اٹھ رہا ہے. نصیب والے ہیں جنہیں صحرے نصیب ہوتے ہیں. اگر اللہ نے قسمت سے صحرا دیا ہے پھر گانے نہ بجا، کر مصطفیٰ کا جلسہ، پھر دیکھ اللہ گھر میں کتنی برکتیں عطا فرماتا، کتنی برکتیں. اللہ اکبر. کئی جگہ تو یہ دیکھا وہ ڈی جے کر کے لے آتے ہیں اور لانے کے بعد وہ پورا ناچا اور وہ یوں گٹی اڑائی، پوری رات گٹیاں چلتی رہتی ہیں. مسلمانوں کے علاوہ کوئی اتنی بے وقوف قوم ہے آج؟ ایک قوم دکھا دو جو اتنی بے وقوف ہے، جس قوم کے پاس اپنے MBBS میں، IAS میں، BUMS میں، ارے یار سپٹیاں مشکل سے ملتی ہیں، وہ قوم گٹیوں کی گٹیاں ناچ پہ اڑا دیتی ہے. اللہ توفیق دے. اور خدا نے تیرے سر پہ صحرا رکھا ہے، تلاش کر پوری بستی میں کون ایسا مائنڈڈ لڑکا ہے جو پڑھنے میں اچھا ہو، اپنی شادی پہ لٹانے والا 1 لاکھ روپیہ اس غریب کے کھاتے میں ڈال دے. اگر وہ IAS بن گیا خدا کی قسم 70 غریب بیٹیوں کے بھی کام آئے گا، 1000 غریب بیٹوں کے بھی مقدر کا سہارا بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ یہ حالات ہو گئے ہمارے. ہمیں تو مولوی وہ چاہیے جو ڈانس کر کے جائے، لہجے اچھے ہو، کوئل جیسی آواز ہو. وہ خطیب آئے گا کہ گویہ آئے گا؟ او بھائی پرواہ نہیں تکلیف کسے ہو رہی ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہاں بدلو اپنے طریقے. اب وہ دور نہیں رہ گیا. اب ہم بہت قسم پرسی کے عالم ہیں، قدم قدم پہ مصیبتیں ہیں، نفس نفس پہ آفتیں ہیں. قسم خدا کی بہار چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ، وقار چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ. کائنات کی کوئی دولت اپنی جگہ مگر میرے حضور کی نسبت اپنی جگہ ہے، حضور کی نسبت اپنی جگہ ہے. قیامت کے دن سیدہ زہرا بھی ہوگی، مولا علی بھی ہوں گے، حسنین کریمین بھی ہوں گے، خود مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے. اگر پوچھ لیا میرے بیٹے بھی دولہا بنے تھے، میرے حسین کے نکاح کے ٹائم پہ تو ڈی جے نہیں بجا تھا، تیرے بیٹے کے نکاح پہ ڈی جے کیوں بجا؟ اگر جواب ہو تو مجھے بھی بتا کے جانا، مجھے بھی سمجھا کے جانا. اور اگر اس کا جواب نہ ہو تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ ہے. ہاں آج بدل لو اپنے آپ کو.
بدلو نوجوانوں، قسم خدا کی لوگ کہتے ہیں جوان دین سے دور ہے، لیکن میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں پوری محفل میں نظر ڈالو ان میں اکثر جوان نظر آ رہے ہیں، قسم خدا کی۔ تو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں، کل بھی جوان حضور سے پیار کرتا تھا، آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا ہے، آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا ہے۔ بدلے اپنے طریقے، جلسے ہوں تو گھر میں خوشیاں آئیں گی، جو بیٹی تیرے گھر میں آئے گی خدا کی رحمتیں لے کے آئے گی۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، دولہا بننا، لوگ دولہا بنتے ہیں، ہماری قوم بڑی اچھی قوم ہے، کچھ لوگ تو صرف اسی دن 2 رکعت پڑھتے ہیں جس دن دولہا بنتے ہیں، اسی دن 2 رکعت پڑھتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں شاہ بھائی کہ امام صاحب کیا رکعت پڑھنی ہے؟ تو امام صاحب بتا رہے 2 رکعت کی نیت بتا دو کیسے ہوگی۔ ہماری قوم کو 2 رکعت نفل کی بھی نیت یاد ہے، اور بات آ جائے نا تو یہاں بھی جھنڈا گاڑ دیں گے وہاں بھی گاڑ دیں گے، پہلے گھر میں دین کا جھنڈا گاڑ، بعد میں باہر کی بات ہے۔ ہاں ایک جگہ تو 2 ہی بھائی آگے ایک ساتھ، اور میں وہاں پہ نماز پڑھاتا تھا، امامت کرتا تھا، مجھ سے بولے نیت کرا دے، میں نے کہا آتی نہیں ہے نا ڈر کے مارے نیت باندھنا، نیت باندھنی تو تھے سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، وہ سلام ہی نہیں کر رہے، بھائی سنو سچی بات ہے، اخبار نہیں سنا رہا ہوں۔ تو ایک آگے بولا یہ کب تک پڑھیں گے؟ تو ایک سجدے میں سے کہہ رہا ہے اب کئی سلام پھیروں گے۔ یہ ہماری قوم کے حالات ہیں بھائی، نماز میں نفل کا طریقہ یاد نہیں، اور اماں کہہ رہی ہے گھر میں ایسی لاؤ جو حور ہو، چاند سی دلہن لانی ہے، تو یہ بھی کہہ رہا ہے خدمت گزار ہو، رشتے ہو رہے رشتے، اللہ معاف کرے، بہو دیکھنے بھیج رہا ہے، کہہ رہے اماں دیکھ کے آئیے، آنکھیں کیسی ہیں، منہ کیسا ہے، ناک کیسا ہے، چلتی ہے تو کیسی لگتی ہے، بولتی ہے تو کیسی لگتی ہے۔ ماں بھی پوچھتی ہے بیٹے کیسی ہونی چاہیے؟ تو کہہ رہے اماں آنکھیں ایسی ہونی چاہیے جیسے ہرن کی ہوتی ہے، چال مور کی طرح ہو، اچھا بال کالے کالے ناگن جیسے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے دلہن دیکھنے نہیں بلکہ چڑیا گھر میں کوئی جانور دیکھنے بھیج رہے ہیں۔ اماں بھی گئی، اماں نے سب سے پہلے جا کے حویلی دیکھی، لڑکی صحیح ہے، ابھی لڑکی نہیں دیکھی، حویلی دیکھی تو کہہ رہی لڑکی صحیح ہے۔ بھائی باہر کا فوٹو لگا ہے بیٹی کا، پتا چلا یہ بیٹی دیکھنے نہیں آئی، یہ تو دولت دیکھنے آئے تھے، لڑکی صحیح ہے۔ گھر میں گئے، جانے کے بعد ناشتہ لگایا جاتا ہے، حالات دیکھو ہماری قوم کے، ایک شادی کا خرچ رشتوں میں ہو جا رہا ہے، غریب مصیبت میں آ گیا، بیٹی رخصت کیسے کرے؟ کتنے غریب باپ ادھار لے کے لوگوں کے ناشتوں کے انتظام کرتے، 10 لوگ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں، اور آئے آگے حالات اللہ معاف کرے گئے۔ تم مجھے بتاؤ، نوجوان بیٹھے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، آج ہر شخص تعلیم سے جڑا ہے، جب ایگزام کے دن قریب آتے ہیں بچوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، جب ایگزام ہال میں بیٹھا جاتا ہے پھر پرچے کے آنے تک کی حالت اور ہوتی ہے، جب پرچہ لفافے کے اندر ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس وقت کی دھڑکنیں اور ہوتی ہیں، کون سا خیال بچے کے دل میں نہیں آتا، سوچتا کہ پتہ نہیں کیا کیا سوال آئے ہوں گے، اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو فیل ہو جاؤں گا، 1 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ بچے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اور یار یہ اس سال فیل ہو گیا، اگلے سال پھر موقع دیا جائے گا، یہ پھر فیل ہو جائے گا، پھر موقع دیا جائے گا۔ یہ تو درسگاہ کی بات ہے، اسکول کی بات ہے، جن لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں، کبھی ان بیٹیوں کے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے تم نے دیکھا کہ جن کو دیکھنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں ان بیٹیوں کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ دوسرے کی بیٹیوں کو تماشا بنانے والوں، کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کرو، 3 بیٹی تیرے آنگن میں بھی مسکرا رہی ہے، کل جس طرح آج تو دوسرے کی بیٹی کا تماشا بنا رہا ہے، کل اگر تیری بیٹی کا تماشا بنا تو بتا تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ جب بیٹی کو دیکھنے کی باری آتی ہے، غریب باپ گردن جھکا کے بھاگا پھرتا ہے، کہیں سے 10,000 ادھار لاتا ہے، کسی سے چینی ادھار لی ہے، کسی سے شکر ادھار لی ہے، تب جا کر کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ 10 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹی کو بلایا جاتا ہے، بیٹی کو پرسریات بازار بنایا جاتا ہے، بیٹی کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ اور مجھے بتا تو صحیح، اگر پرچے کے وقت بیٹے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، تجھے پتا نہیں ہے جب بیٹیوں کو دیکھنے والے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے یہ کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہے تو بیٹی 1 سال انتظار نہیں کر سکتی، بیٹی کے دامن پہ داغ لگ جایا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی تو کمی رہ گئی ہوگی جو دیکھ کر کے لوگوں نے انکار کیا ہے، اور تجھے کیا پتا ہے جب دیکھنے کے بعد بیٹی کو انکار کیا جاتا ہے اس وقت
بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتی ہے، تو تو کھا کے بستر پہ سو جاتا ہے، اور پوچھ غریب کی بیٹی سے راتوں کو نیند کیسے آتی ہے، سکون کیسے آتا ہے۔ جب سے لوگوں نے انکار کیا ہے، آئینے کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو صرف ایک سوال کرتی ہے، مالک میرا قد چھوٹا ہے، پتہ میرا قصور کیا تھا، میری آنکھ نیچی رہ گئی، میری خطا کیا تھی، آنکھیں چھوٹی رہ گئی، یا رب میرا قصور کیا تھا، جو قد تو نے بنایا ہے وہ تو تو نے بنایا تھا، لوگ ٹھکرا کے کیوں چلے گئے، اور تمہیں کیا لگتا ہے صرف غریب رویا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، جب غریب روتا ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ختم کرو یہ چلن، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ایسے دیکھ کہ جس بیٹی کو دیکھا جا رہا ہے اس بیٹی کو بھی خبر ہو۔ ہاں، ایسے دیکھو کہ جسے دیکھا جا رہا ہے اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو۔ اور ہماری ماں بہنیں اللہ معاف کرے، ہماری دعائیں یہ رہتی ہیں سنتوں میں، اللہ میری بیٹی کو ایسا گھر دینا جس میں یہ شہزادی بن کے رہے۔ اور جب پرائی بیٹی اپنے گھر آئے تو اسے ہم کتے کی اوقات برابر عزت نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو، عزت اسی کی بیٹی کو ملے گی جو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا، یہ یاد رکھنا، ورنہ کوئی تعویذ تمہیں نہیں بچا پائے گا، کوئی وظیفہ نہیں بچا پائے گا جب تک تمہارے اپنے اعمال بہتر نہیں ہونے گے۔ اپنے اعمال، کچھ دن پہلے کی بات تھی، اخبار میں ایک بیٹی نے نا وہ نیوز دیکھی، ایک بیٹی نے زہر کھا کے مرنے کی کوشش کی، لیکن ہاسپٹل لے کے گئے، بچی بچ گئی، تو پوچھا بیٹی تم مرنا کیوں چاہتی تھی؟ اس نے کہا مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے کھا پی کے مجھ سے، میرے گھر والوں سے کہا کہ جا کے گھر جواب دیں گے۔ اس نے کہا ہم نے 3 دن انتظار کیا۔ سنیں، بیٹی کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھے، کسی کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ اس نے کہا آئے، اور کہنے لگے گھر جا کے جواب دیں گے۔ گھر جانے کے بعد ان لوگوں نے 3 دن کے بعد جواب دیا اور کہا ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں۔ ہمارے گھر والوں نے پوچھا کیا کمی رہ گئی، تو یہ بات بتائی گئی کہ جب لڑکی چائے بنا کے لائی تھی تو ہاتھ سے اپنے اٹھا کے کپ ساز کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا۔ صرف اتنی سی بات پہ کسی کی بیٹی کو تم نے موت کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا۔ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا تھا اگر بچی نے ہاتھ میں کپ لا کے نہیں دیا تھا؟ کون سی زمین پھٹ گئی تھی اگر بیٹی نے ساس کے ہاتھ میں کپ نہیں دیا تھا؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کا تماشا نہ کرنا، کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کر، ورنہ تجھے نہیں پتا جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں اور باپ ایک بار آنسو دیکھ لے پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے، پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے۔ یہ زندگی ہماری، تیرا ہی نیا رشتہ ہو گیا، کائنات میں کوئی حضور کی بیٹی جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، علی جیسا کوئی مرد ہو تو لا کے دکھاؤ۔ مگر قسم خدا کی کتنی سادگی، آکے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا علی خیر تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ گردن جھک گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ جو علی چاہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا علی ہم بتا دیں یا تم بتاتے ہو؟ علی صحابی تھے، وہابی نہیں، وہ جانتے تھے حضور دلوں کی خبر رکھتے، اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہوگا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا علی تم جوان ہو گئے۔ سنیں نوجوان جو اپنے باپ سے منہ لگا کے کہتے نہیں اپنی مرضی سے شادی کروں گا، سنو خدا کے واسطے کبھی جوانوں اپنے باپ سے یہ حق نہ چھیننا، اپنی ماں سے یہ خوشی نہ چھیننا۔ جانتے ہو جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں تب کہتی تھی اللہ بیٹا دے گا نا تو اپنی مرضی سے اس کے لیے چاند سی گلہن لے کے آئے۔ جب تم آئے نہیں تھے اور جب آگے تو ماں نے کتنے سپنے سجائے ہوں گے، کتنے خواب ماں کی پلکوں پہ ہوں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بندہ ماں سے کہا نہیں جی اپنی مرضی سے رشتہ کروں گا میں، ماں کہتی نہیں بیٹے ہمیں پتا ہے ہم دیکھیں گے۔ کہا نہ تم کیا جانو بیوی کیسی ہونی چاہیے، میں جانتا ہوں کیسی ہونی چاہیے۔ جس نے 2 گھنٹے کونے میں بیٹھ کے لڑکی سے بات کی وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے، یہ جس نے 50 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے۔
سوچو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، ورنہ کبھی کبھی بزرگوں نے کہا تھا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ تمہاری 1 منٹ کی غلطی تمہیں صدیوں رلا سکتی ہے، اس لیے یہ فیصلے خود نہ کرنا۔ نوجوان کہتا میں نے دیکھ رکھی ہے، مجھے پسند جو میں اس سے کروں گا۔ ہاں، لوگ سوال کرتے فون پہ حضرت لو میرج جائز ہے اسلام میں؟ یہ کیا موقع پڑ گیا، کیوں پوچھا تو نے لو میرج جائز ہے کہ نہیں؟ اب تجھے بتاؤں نقصان کتنے بڑے ہیں۔ جتنے لو میرج ملتے ہیں ان میں مہینے 6 مہینے کے بعد یا تو لاش فریج سے نکالی جاتی ہے، یا تالاب سے اٹھائی جاتی ہے، یا کھیتوں سے نکالی جاتی ہے، یا لڑکیوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، یا خود زہر کھا کے مر جایا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے باپ کی نہیں مانی ہے، اپنی چلائی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نکاح کیا۔ کیا نہیں اچھا ہوتا باپ کی مرضی سے نکاح کر لیتا؟ اگر لڑکی 19 بھی ہوتی تو قسم خدا کی 1% اس کے ساتھ خدا کی رحمتیں آ جاتی، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نصر کے اعلیٰ حضرت۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس سنیں میری بات، میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس جتنی دیر آپ سنیں گے نا انشاءاللہ اتنی دیر۔ اللہ سلامت رکھے۔ کسی بھائی نے پوری رات کا نام لے دیا، ہاں مجھے کل بھی جا کے کل مجھے پٹنہ میں تقریر کرنی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس سنیں میری بات، میں عرض کر رہا تھا رشتے سوچ سمجھ کے کیا کرو، دیکھ بھال کے کیا کرو، اور کسی کا تماشا نہ بنایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے بیٹھے، حضور کے آگے سنیں، بیٹی والے بھی سنیں اور بیٹے والے بھی سنیں۔ حضور نے فرمایا علی جوان ہو گئے، کیا ارادہ ہے، نکاح کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو باپ بھی آپ ہیں، میرے سب کچھ آپ ہیں۔ حضور آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے علی کی مرضی ہے۔ پھر یہ نکاح کس سے کرو گے؟ حضور جانتے تھے علی کیا نیت لے کے آئے۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھے نا، گھر کی طرف چلے، جبریل امین آ گیا۔ یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ بیٹی کے پاس۔ کیوں؟ کہ علی آیا ہے نا رشتے کے لیے۔ کہا پھر؟ کہ بیٹی سے اجازت لینی ہے۔ حضرت جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، علی کے لیے فاطمہ سے بہتر زمین پہ کوئی لڑکی نہیں ہے، اور فاطمہ کے لیے علی سے بہتر زمین پہ کوئی جوان ہی نہیں ہے۔ ایسا کریں نا، یہ رشتہ تو رب نے کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل معلوم ہے مجھے بھی۔ پھر فرمانے لگے کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے، کچھ ہے امت کو بھی سبق دینا ہے۔ سنے بہت غور سے جو بات کرنے لگا، اور چینل والوں سے گزارش ہے جتنی بات ہو اتنی ڈالا کرو، ادھر کی پوچھ ادھر کی ناک نہ پکڑا کرو، بات پوری رکھا کرو، اور غور سے سنو میری بات۔ حضور نے فرمایا جبریل امت کو بھی سبق دینا ہے، گھر تشریف لائے، گھر تشریف لائے۔ مجھے بتاؤ حضور کیا نہیں جانتے؟ جب حضور مدینے سے ہم غلاموں کی محفل کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور علی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ بیٹی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اور بیٹی بھی کیسی بیٹی؟ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی جو جیتی ہی حضور کو دیکھ کے ہو، جس کی زندگی حضور کی رضا ہو، اس سے مصطفیٰ کہتے ہیں پوچھنے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا ہم بھی کہنا باپ زندہ رہتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو بیٹیوں کے، پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کتنی بیٹیاں روتی ہیں، ہم جانتے ہیں کتنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی بیٹیاں اس وقت ایسے زندگی گزار رہی ہیں کہ لوگ کانٹوں پہ اتنی مشکل سے زندگی نہیں گزارتے۔ خدا کے راستے بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا۔ آج ایک رسم چلی آ رہی ہے بیٹیوں کے گلے کاٹنے کی رسم۔ میں یہ نہیں کہتا بیٹی نے صحیح کیا یا غلط کیا، کسی کے ساتھ اگر اس کا تعلق تھا
میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ باپ کی عزت اچھالے. سب سے منحوس ہے وہ بیٹی جو باپ کی ذلت کا سبب بنتی ہے. ایسی بیٹی سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں. لیکن باپوں سے بھی گزارش ہے، اگر آپ کی بیٹی آپ کے اصول کے خلاف ہے تو گلا کاٹنے کا حق آپ کو نہیں ہے. یہ زندگی خدا نے دی ہے تو لینے کا حق بھی اسی کو ہے. تمہیں کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں چلو گے. خدا کے راستے یہ جو بڑا جرم کھل گیا ہے، ایک جرم کے بعد دوسرے جرم کا دروازہ کھلا. کئی بیٹیوں کی گردنیں باپوں نے کاٹی. خدا کے واسطے یہ تصویر زمانے کو نہ دکھاؤ کہ اسلام کے ماننے والے اتنے کٹر دل ہوتے ہیں. تمہاری ایک غلطی پورے مذہب کو بدنام کر سکتی ہے. ہاں، اگر تمہاری بیٹی سے نہیں بنتی، اگر وہ راضی ہے نکاح کر دو، کبھی صورت مت دیکھ، یہ کر سکتا ہے. مگر خدا کے واسطے کسی کی جان نہ لینا، کسی کی جان نہ لینا. یہ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بیٹیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، جب تمہارے قدم بہکنے لگے تو باپ کی ٹوٹی جوتی دیکھ لینا اور سوچنا اس نے اپنی ٹوٹی جوتی میں 10 پیبند لگائے لیکن کبھی تیرے سر کا دوپٹہ نہیں اترنے دیا. یہ باپ بھی چاہتا تو تجھ سے برتن دھلوا کے پیسے کمواتا، لیکن اس نے دوپہری میں اپنے وجود سے زیادہ تو اینٹیں اٹھائیں لیکن تجھے کسی کے دروازے پہ رسوا نہیں ہونے دیا. آج تجھے لقمہ لقمہ کر کے باپ نے کھلا کے بڑا کیا. آج تیری ذمہ داری بنتی ہے بیٹی مر جانا لیکن باپ کی عزت پہ آنچ مت آنے دینا. یہ ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے. اگر بیٹیاں ایسا نہ کر سکی تو پھر سوچیں خدا کو کون سا جواب دے گی، مصطفیٰ کو کون سا جواب دے گی. ذرا سوچیں اور بیٹیوں کو تعلیم دو، انہیں سمجھاؤ. گھر جا کے بیٹیوں سے کہا کرو کہ کبھی تقریر بھی سنا کر تاکہ تیری زندگی میں انقلاب آئے. ہم نے کتنی بڑی LCDیاں لگا رکھی ہیں، ریموٹ پڑے رہتے ہیں، چینل پہ چینل بدلے جا رہے ہیں، ناٹک تماشے دیکھے جا رہے ہیں. خدا کے واسطے بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو، سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کی کتابیں دے دو تاکہ یہ سیکھیں کہ عورت کو اور بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے. بیٹیوں تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے جو ٹکوں کے اوپر بیچ دی جائے، اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ لوگ گھڑیوں کی لالچ میں تمہاری عزت کے سودے کر دیں، اتنی بھی سستی عزت رکھی ہے تیری کہ کوئی سونا دکھا کر کے تیری عزت لوٹ کے لے جائے. تجھے پتا ہے تیری عزت کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی عزت ہے. خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتی. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے کعبے تیری عزت اپنی جگہ ہے لیکن میرے امت کے مومن کی عزت بھی اپنی جگہ مقام رکھتی ہے. خدا کے واسطے عزت کی حفاظت ہے. اور بیٹیوں سے گزارش ہے اگر تمہارا قدم بہکا تو صرف تمہاری رسوائی نہیں ہوگی، تمہارا باپ سماج میں نہیں چل پائے گا، تمہارا بھائی سر اٹھا کے نہیں چل پائے گا، تمہارے خاندان کے ماتھے پہ کلنک لگ جائے گا. کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے نسلوں تک لوگ تمہیں کوستے رہے، نسلوں تک کوستے رہے. جی کیا ہو رہا جی؟ آج تو کوئی بات نہیں، اب تو یہ جدید دور آ گیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ انگلش میں کوئی جملہ بولتے ہیں لوگ، ماڈرن دور ہے کہ لڑکی لڑکے اپنی مرضی سے مل رہے ہیں. ہاں جا کر کے دیکھو شرم آتی ہے جب کسی کیفے کے اندر ایک برقعے والی بیٹی کسی بے غیرت کے ساتھ ہوتی ہے. شرم آتی ہے جب نقاب پہننے کے بعد بچیاں پارکوں میں جا کے گھوما کرتی ہیں. اور تم سے بھی گزارش ہے جب بچیاں اسکول نکلا کریں ان کے منٹ منٹ کا خیال رکھا کرو، کس وقت کہاں جاتی ہیں یہ پتہ رکھا کرو. کبھی بنا مرضی کے اچانک میں اسکول جا کر کے چیک کر لیا کرو. ہماری وہی بیٹی آنکھیں پھوڑ جاتی ہیں جو باپ کہتے ہیں مجھے بیٹی پہ بڑا وشواس ہے، ہماری بیٹی غلط قدم نہیں اٹھائے گی. اور مجھے بتا تو صحیح تجھے بیٹی پہ اتنا وشواس ہے جس میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے، وہی بیٹیاں باپ کے منہ پہ کالی پوت کے جایا کرتی ہیں. بیٹیوں کو سمجھا کے رکھا کرو، ان کے ایک ایک منٹ کا خیال رکھا کرو. قسم خدا کی تمہیں یہ ڈگری پیاری ہے جو MA کرائے گی، MBBS بنائے گی. یہ ڈگری نہیں پوچھی جائے گی، اگر قیامت میں پوچھی جائے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی ڈگری پوچھی جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلی حضرت. ہاں اللہ توفیق دے بیٹیوں کی حفاظت کرو. سب سے مشکل مسئلہ اس وقت کا ہے تو بیٹیوں کی حفاظت ہے. ظالم
ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو ایسے نظریں کاڑ کے دیکھ رہے ہیں جیسے بھوکا کتا مرے ڈھور کو دیکھا کرتا ہے۔ بچاؤ اپنے گھروں کی عزتیں، چیلنج ہے تمہارے لیے۔ ہاں اگر سمجھتے ہو حضور کو قیامت میں منہ دکھانا کہ تو انتظار کرو، بیٹیوں کو سمجھاؤ، 5 منٹ بٹھاؤ۔ پورے گھر کا نظام بھی تو تم ہی چلاتے ہو نا۔ گھر میں کس دن کیا بننا ہے، مہمان آئے تو کیا ہوگا، کہاں بٹھائیں گے، کہاں لٹائیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، سارا نظام تم 365 دن کا چلاتے ہو۔ ایک بیٹی کو نہیں سمجھا سکتے بیٹھا کے آپ؟ سمجھائیے بیٹیوں کو، سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ ہماری شان ہے، فخر ہے ہمارا۔ ہم قسم خدا کی اس دن خوشی کے آنسو بہائیں گے جس دن عزت سے تم گھر سے رخصت ہوگی۔ یہ بتائیے انہیں، ورنہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ماڈرن دور ہے اور مولویوں کو تو پتہ نہیں کیا ہے، بولنے کی بیماری ہے۔ مولوی کو بولنے کی بیماری نہیں، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی ہے جہاں مصطفیٰ کی امت کا مولوی پہنچا ہوا ہے۔ ہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں حضور کی امت کا عالم پہنچ گیا ہے۔ انہیں تقیہ موسی سوچ والا نہ کہا کرو، یہ وہ بتا دیتے ہیں جو کچھ دن بعد ہونے والا ہوتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں کے فیصلے بھی سوچ سمجھ کے کریں۔ نوجوانوں جب رشتہ دیکھنے ماں کو بھیجو نا تو مرضی ہے تمہاری، خوبصورتی دیکھو، لیکن ساتھ میں جب کہو نا چہرے کا حسن دیکھنا تو یہ بھی کہہ دیا کرنا ماں جب اس کا ماتھا دیکھے نا تو یہ بھی دیکھنا اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے کہ نہیں۔ جب وہ بات کرے تو اس کے الفاظ چیک کرے نا تو اس کی سانسوں میں دیکھنا کہ قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں۔ ماں جب اس کو چلا کے اس کی چال دیکھے تو یہ بھی دیکھنا اس کا دوپٹہ حیا سے کہیں کاندھے سے سرک تو نہیں جاتا ہے۔ یہ دکھوا قسم خدا کی ایسی بیٹیاں تلاش کر کے لاؤ، گود تمہاری ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہے۔ لیکن شرط ہے ہمیں اپنے آپ میں بدلنا ہوگا، اپنے آپ میں بدلنا ہوگا۔ آج ہماری قوم اتنی بٹ گئی ہے، اتنے جھگڑے ہو گئے، سب سے بڑی بڑی دیواریں نا ہماری قوم میں ہو گئی نفرتوں کی کھڑی، نفرتوں کی دیواریں۔ گراؤ یار ان دیواروں کو۔ کل تک کتنا اچھا ہوتا تھا، ایک بیٹھک میں 17 لوگ ایک ہوکا پیتے تھے اور کسی کو کسی کی جھوٹن سے بیماری نہیں لگتی تھی۔ آج اگر پانی پینے بیٹھ جاؤ نا تو بندہ کہتا ہے ڈسپوزل لائیے، ایک گلاس میں ایک بندہ پیے گا دوسرا نہیں۔ جب سے چھوت چھوت آیا ہے تب سے بیماریاں بڑھ گئی۔ میرے حضور نے فرمایا سور المومن شفا، مومن کے تو جھوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے۔ مومن اپنے آگے کا بچا کے کسی کو پلا دے تو دوسرے والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی نفرتیں ہو گئی۔ آج بھائی بھائی ایک پلیٹ میں کھانے تیار ہیں، ایک دسترخوان پہ 4 بیٹھ کے کھانے تیار ہیں۔ کہاں چلے گئے ہمارے دن؟ دور بدل گئے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے، کیا خواب ترقی کی ہے؟ ایک جگہ حکا دیکھا تو سب کے ہاتھ میں الگ الگ اتنی بڑی ٹپلی تھی کہ یہ کیا ہے کہ جس کی طرف نگالی پہنچے کہ وہ اپنا کو لگا کے پیے۔ اتنی نفرتیں بڑھ گئی۔ حالات دیکھو ہمارے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے ختم کرو یہ نفرتیں، یہ دوریوں کے فاصلے مٹا دو اور ایک دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، ایک محفل میں بیٹھ جاؤ، دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کتنے خاندانوں سے ہیں، کتنی حویلیوں سے ہیں۔ ایک جگہ ایسے بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو کہنا پڑے خاندان تو سمجھ میں نہیں آیا، البتہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب مدینے والے کے غلام بیٹھے ہیں۔ ایسا کردار کیوں نہیں بنا رہا؟ کیوں نہیں یہ دلوں میں جگہ ہے؟ دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں نیچے کی بات نہیں، ممبر کے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ کلیجے پھٹنے تیار ہیں لوگ۔ ہاں اپنے دلوں میں جگہ پیدا کرو، دلوں میں۔ جب تک دل میں جگہ نہیں ہوگی کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ دل میں گنجائش ہے، ہمارے دلوں میں گنجائش ختم ہو گئی۔ اللہ معاف کرے، یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھائی والا ہے، کوئی بہن والا ہے کہ نہیں؟ یقیناً اللہ کرے ہر بھائی کی کوئی نہ کوئی بہن ضرور ہو، اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں جس گھر میں بہن نہیں ہوتی وہ گھر گھر میں قبرستان لگا کرتا ہے، جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر میدان لگتے ہیں۔ اگر بیٹا ایک بھی نہ ہو، اللہ 4 بیٹیاں دے دینا تو وہ گھر قسم خدا کی چمن نظر آیا کرتا ہے، چمن نظر آیا کرتا ہے۔ جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، سب سے گزارش ہے
मुझे बताओ, बहन से ज्यादा प्यार करने वाला कोई देखा है? कोई देखा है बहन से ज्यादा प्यार करने वाला? बीवी तुम्हारे लिए जी भी सकती है, मर भी सकती है, लेकिन बहन से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। कभी समझना है ना प्यार बहन का। अल्लाह अकबर, करबला चलो, कई लाशें मेरे इमाम उठा चुके, कई लाशें। जब इमाम बैठे ना, सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया मेरा हुसैन अकेला बैठा होगा, चलो ज़ैनब चल के कम से कम भाई के पास बैठे, उसकी कुछ तन्हाई तो कम होगी। ये सोच के खेमे में आई ना, मेरे इमाम गर्दन झुका के बैठे थे। जब देखा हुसैन का चेहरा, बहन कहने लगे भैया जी का नाना की एक हदीस याद आ रही है, सुने हर भाई सुने इस बात को। मेरे इमाम फरमाने लगे कौन सी? फरमाने लगी कि नाना ने कहा था कि जब मुसीबतें आया करें ना तो सदका दे दो। हुसैन आज करबला में बड़ी मुसीबत है, प्यास है, भूख है, गरीबुल वतनी है, लाशें हैं, दुश्मन हैं, बेसरो सामानी है, परदेसी हैं, कोई यारो मददगार भी नहीं है। हुसैन इससे भी बड़ी कोई मुसीबत होगी? कहा फिर अगर इजाजत दें तो बहन सदका करना चाहती है। इतनी बात कही, मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी, सब कुछ तो मदीने रह गया है। इतना सुना, बहन भी हुसैन की बहन थी, कहने लगी भाई जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला है। आज भी ना, आज भी भाई बीमार होते हैं ना तो सदके बहनें दिया करती हैं। आज भी भाई बीमार हो जाए तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। देखना जब भाई हमारा दूल्हा बनेगा ना, हाँ जनाब अली साहब ये दूल्हा बनेंगे, तो देखना बहनें उनकी नजरें उतारेंगी। मैंने देखा पानी का प्याला लेके छींटे देती, क्या बात है? कहा बहन नजर उतार रही है। कहा क्यों? कहीं किसी की नजर मेरे भाई को न लग जाए। कितना अजीब रिश्ता भाई का बहन से होता है। आज भाइयों तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बहन को ससुराल वालों ने धक्के दे के घर से निकाला, अल्लाह अकबर, भाइयों ने घर में जगह नहीं दी। क्या कसूर था उस बहन का? इस यही कि वो एक बेटी है, इसलिए उसे बाप की जायदाद में बैठने तक का हक नहीं। उसकी यही खता है कि वो एक बेटी बन के दुनिया में आई है, इसलिए उसे जीने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे बेगैरत भाइयों से जो जिंदगी भर बाप बहन के हाथ की रोटियां तो खाते रहे हैं, आज जब बहन मुसीबत में आई है तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जब कल तुम पे मुसीबत आती थी तो बहन सदका दिया करती थी, आज बहन पे मुसीबत आई है तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि सदका दे करके बहन की मुसीबत को टाला जाए। लेकिन जालिमों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और तुझे क्या पता है बहन क्या होती है? तू क्या जाने बहन क्या है? खुदा की कसम कभी स्कूल जाने वाले बच्चों से पूछ बहन क्या होती है, ये बताएंगे बहन क्या है, इसका प्यार क्या है। वो यार भाई 70 साल का हो, बहन 75 साल की हो, तब भी पूछ उससे कि ये मेरा क्या रखता है। वो 70 साल के बूढ़े को मुस्कुरा के देखती है और कहती है मेरा लाल लगा करता है। ये बहन होती है, ये रिश्ते होते हैं बहन। वो 70 साल के भाई को लाल कह देती है। अल्लाह अकबर के भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बहन को मां का दर्जा दे दे। हम हैं कहां, किस जगह चल रहे हैं? अल्लाह माफ करे, बहनों की इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। ये चली गई तो नसीब नहीं होगी। मैं अर्ज कर रहा था बहनों को समझना है तो स्कूल के बच्चों को कभी देखो, जब स्कूल से आए इन्होंने टाई कहीं फेंकी, शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, कैप अलग बस्ता अलग। बहन ने देखा भाई आया है बस्ता लेके थक गया है, अल्लाह अकबर ये नहीं कहती भाई तूने बस्ता कहाँ डाल दिया है, ये नहीं कहती कपड़े साइड से रखते, वो देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। एक कपड़ा उस कोने में पड़ा है, दूसरा कपड़ा उस कोने में पड़ा है, बहन सारे कपड़ों को इकट्ठा करती है। कल भाई को स्कूल जाना है, कहने से पहले इसकी ड्रेस तैयार की जा रही है, प्रेस कपड़ों में बहन ने की है, मेहनत करके मजदूर बन के धुलाई बहन ने की है, कपड़े तैयार हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल का वक्त है, बहन भाइयों को उठाती है, माथा चूम के कहती उठ जा मेरे जान सुबह हो गई है, उठ जा मेरी जान सुबह हो गई है। कितने प्यारे लहजे बहन के होते हैं। जब तुम स्कूल जाया करते थे कौन सा मीठा लहजा था जो बहन ने तुम्हारे लिए इस्तेमाल न किया। कभी माथा चूम के
اٹھا رہی ہے, کبھی ہاتھ چوم کے اٹھا رہی ہے, کبھی پیر کے تلوے چوم کے اٹھا رہی ہے. بہن نے اٹھایا کہ تیار کیا کہ پلیس بنائی ہے, بھائی تیار ہوا کہ بہن نے ٹفن تیار کر کے ہاتھ میں دے دیا. جب ٹفن تیار کر کے بہن ہاتھ میں دے چکی ہے, بہن بیٹھ کر کے بھائی کے پیروں میں اپنے ہاتھ سے جوتے پہنا رہی ہے, اور تو ہاتھ سے دوپٹہ نہیں دے سکتا, وہ تیرے پیر پکڑ کے جوتے پہنا رہی ہے. اور جب تو نے 2 قدم بڑھائے, ٹھوکر لگی, تیرے پیر پہ مٹی لگی, تو نے کہا بہن جوتا سن گیا ہے. وہ اندر نہیں گئی ہے, نئے پرانا کپڑا نہیں دیکھا ہے, گندا کپڑا نہیں دیکھا. جب تو نے کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے, تیری بہن نے اپنا وہ دوپٹہ جو سر کی عزت بھی ہے, جو سر کا وقار بھی ہے, جو بہن کی شان بھی ہے, جو بہن کی آن بھی ہے, اسی دوپٹے کا کونا پکڑتی ہے, جوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ نہیں دیکھتی دوپٹہ میلا ہوگا کہ نہیں, مسکراتی رہتی ہے, جوتے صاف کرتی رہتی ہے. قسم خدا کی لہجہ بتاتا ہے, اے بھائی یہ تو دوپٹے کی بات ہے, اگر ضرورت پڑ جائے آواز دے دینا, بہن اپنے جسم کی کھال لے کر کے حاصل ہو جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. عزت کریں گے بہنوں کی, کیا بات ہے بابا, بولو بولو انشاءاللہ. بہنوں کی عزت کرو. سیدہ زینب نے کہا تھا جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والی ہے. کیا کرنا چاہتی ہو بہن؟ فرمانے لگی اجازت دے میں آپ کے نام کا صدقہ دوں. کیا دو گی؟ آپ نے گردن جھکائی, کہنے لگی حسین میرا جی چاہتا ہے میں تیرے نام کے صدقے پہ بیٹے قربان کر دوں. سبحان اللہ اکبر. یہ بہن ہوتی ہے, یہ بہن ہوتی ہے. خدا کے واسطے عزت کرو, قدر کرو بہنوں کی, رشتوں کی قدر کرو. آج دولت میں فاصلے بڑھا دیے, دولت میں. بھائی کے جیب میں اگر ٹکے آ گئے نا کچھ, تو سب سے پہلے اپنی دولت کا روب اپنی بہن کو دکھاتا ہے. اپنی بہن کو سب سے پہلے دولت کا روب. بہن کہتی بھائی کسی دن آ جانا, اگر تو آئے گا تو میری عزت بڑھ جائے گی کہ اس کا بھائی ماسٹر ہے, اس کا بھائی کلیکٹر ہے, آنا کسی دن میری عزت بھی بڑھا دے. وہ تو کچھ اور سوچ کے بلاتی ہے, لیکن جب یہ جاتا ہے نا تو جا کر کے پہلے بستر جھاڑتا ہے, اوقات دکھاتا, اوقات اپنی. یہ جھاڑ کے بستر دکھاتا ہے کہ تیرے بستر اس لائق نہیں جو تیرا ماسٹر بھائی اس پہ بیٹھ سکے. اوقات دکھا رہا ہے بہن کو. وہ بہن جب برتن دیتی ہے کھانے کے لیے تو پلیٹ اٹھا کے یوں دیکھ رہا ہے, اگرچہ وہ دھو کے لائی ہے لیکن ایسے دیکھ رہے ہیں, دیکھ کے کہتا ہے ایک بار اور پانی نکال دو. کیوں؟ یہ دکھا رہا ہے نا کہ تو غریب ہے, تیرے برتن اس لائق نہیں کہ تو اپنے بھائی کو اس میں کھانا کھلا سکے. قسم خدا کی تو کتنا بھی بڑا دولت والا ہو جا, لیکن میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے. میرے حضور سے بڑا جاؤ حضور کی قسم خدا کی. دین دیا تو دین بے مثال دیا, اور اگر اخلاق دیا ہے تو اخلاق بھی بے مثال دیا. سبحان اللہ. کائنات میں حضور جیسا اخلاق نظر ہی بے شک نہیں آتا نظر. اللہ اکبر. کیسا اخلاق حضور کا. اجازت ہے بتا دوں 5 منٹ ہے آپ کے پاس؟ بالکل بالکل جی ہے نا بھی؟ جی. اگر تیار ہے تو کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. میں سوچ رہا تھا سو گئے, لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جوانوں جیسی جوانیاں ہیں پھر ویسی آواز بھی نکال لیا کرو. ہاں ویسی آواز بھی نکال لیا کرو. ہم چوراہے پہ کھڑے ہوتے تھے, ایک بندہ پورا چوراہے سر پہ اٹھا لیتا ہے. چائے کی دکان پہ بیٹھ کے 2 بندے پورا دن شور کرتے رہتے ہیں. محلے والے تنگ آ جاتے ہیں. وہاں لوگ کہتے ہیں یہ چپ جائے تو نہیں چپتے, یہاں لوگ کہتے ہیں بولے تو بولتے نہیں. الٹا کیوں کرتے ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. میں رشتے بتا کے بات ختم کروں. ایک آخر کائنات میں میرے حضور سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے نا. نہیں. حضور کی کوئی سکی بہن نہیں تھی. کچھ لوگ بہنوں کا حق بیچ کے مار کے حج کرنے جاتے اللہ ہیں, حج کر کے آتے ہیں بہنوں کا حق کھا کے, اور کہتے ہیں اعلان کرنا حاجی سمیر آئے گا. یہ بھی تو ایک بار کہتے ہیں کہ حق خور سمیر آیا ہے. بیٹی کا حق کھا کے حج کر کے آیا تھا میں. بتانا ایک بار, یہ بتاتے ہوئے کلیجہ پانی ہوتا. حاجی سمیر آئے ہیں, حاجی بشیر آئے, قبر میں آ بیٹے پتہ چلے گا کہاں سے آیا ہے. ہاں کسی کا حق نہ کھایا گیا. میرے حضور کی کوئی سکی بہن تھے
بولیں نہیں نا. حضور کی سگی بہن کوئی نہیں تھی, نہ کوئی سگا بھائی تھا. کیوں نہیں تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں اگر بھائی یا بہن ہوتے تو وہ حضور کو بھائی کہتا. سگا بھائی بھی حضور کو بھائی کہے, یہ خدا کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. ہاں اب سنیں, حضور کی کوئی سگی بہن ہے؟ بولیں, چینل والے بھی سن رہے ہیں نا, حضور کی سگی بہن نہیں تھی. 113 بہن تھی, لیکن حضرت ام ہانی چچزاد بہن تھی, چچیری بہن جسے ہم لوگ بولتے ہیں. حضرت ام ہانی سب کو معلوم ہے نا ان کا نام, کیونکہ ان کا نام معراج کے ساتھ جڑا ہے, اس لیے حضرت ام ہانی کا سب کو نام معلوم ہے. کون ام ہانی ہے؟ حضور کبھی دوپہر میں آرام کرنا چاہتے تھے نا تو ان کے گھر آتے تھے, اور حضور ان کی کھجور کی چارپائی تھی, کھجور کے باندوں کی, اس پہ حضور لیٹتے نا ایسے یوں ہاتھ رکھ کے لیٹتے تو حضور کا پسینہ ماتھے سے ٹپکتا, کلائی کے ذریعے کونی تک آتا, کونی سے بوند بوند کر کے نیچے ٹپکا کرتا تھا. تو حضرت ام ہانی شیشی لگا دیتی تھی, سارا پسینہ حضور کا اس میں اکٹھا کرتی. جب کوئی لڑکی دلہن بنا کرتی تو عطر کی جگہ حضور کا پسینہ لگا دیا. یہ حضرت ام ہانی, یہ حضرت ام ہانی. اور جس کے حضور کا پسینہ لگ جاتا تھا اس کی 7 پشتیں مہکا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ حضور کا پسینہ تھا, 7 پشتوں تک مسئلے مہکتی تھی. تو یہ ام ہانی, حضور ان کے گھر آرام کرتے تھے. جب یہ ایمان لائی نا تو ایک روایت کے مطابق شوہر نے انہیں چھوڑ دیا. آج ہم کلمہ پڑھائے, ہم نے اس کی کوئی قیمت نہیں دی ہے, کوئی قیمت ہم نے نہیں چکائی. آج بندے مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہیں اپنے آپ کو. کل پٹ پٹ کے وہ کہتے تھے ہم مسلمان, چربی پگھلتی تھی کہتے تھے ہم مسلمان. مشکل اس دور میں تھا مسلمان ہونا. لوگ کہتے ہیں آج مشکل. آج کیا مشکل ہے بھائی؟ انہوں نے پتھروں پہ نمازیں پڑھی, آج اے سی میں بندے کو مشکل لگ رہی ہے. اے سی لگ رہی ہے, قالین بچھوا دی متولیوں نے, آؤ بھائی پڑھو نماز, ہم اے سی چلوائیں گے, جنریٹر چلوائیں گے. لیکن پھر بھی بندہ کہتا بڑا مشکل ہوتا گرمی میں نماز پڑھنا. آج مشکل ہے. یہ تب مشکل تھا جب کوڑے مارے جاتے تھے, تب مشکل تھا جب چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوئیں کی دھنی دی جاتی تھی, دم گھٹ جاتا تھا, تب مشکل تھا نا. اللہ اکبر. ام ہانی ایمان لائی, شوہر نے چھوڑا کے نہیں رہ گئی. حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. 10 سال حضور کے بغیر حضرت ام ہانی نے گزارے. کوئی کمانے والا نہیں تھا. آج لوگ پیسوں کے لیے کماتے ہیں, کل لوگ روٹی کے لیے کمایا کرتے تھے. سب سے بڑا امیر وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ہوتا تھا. آج کھانے دیکھو, ایک ایک بھگونے بن کے پھینکے جا رہے ہیں بنے بنائے کھانے. کبھی حساب لگایا اگر یہ کھانا کسی یتیم غریب کے منہ تک چلا جاتا تو کتنے وقت کا اس کے بھوک کا انتظام ہو جاتا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے, کبھی خیال نہیں آتا. 10 سال انتظار کیا ام ہانی نے, 10 سال. 10 سال کے بعد حضور تشریف لائے, فتح مکہ ہوا. جب مکہ شریف میں حضور تشریف لائے نا تو آج ہزاروں تلواریں حضور کے ساتھ تھیں, ہزاروں تلواریں. جب مکے کی گلی میں گزرے, ام ہانی کے بچے کی نگاہ پڑی, دیکھ کر کے گھر کی طرف دوڑے, کہنے لگے ماں جس کو تو بھائی کہہ کے پکارا کرتی آج ہم نے اسے دیکھا ہے. ماں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں, جن آنکھوں کی تعریف کرتے تم نہیں تھکتی آج ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے. جس چہرے کو کہتی ہے نا چاند سے زیادہ حسین ہے, ہم نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا ہے. ماں کہتی کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں, جن کی تو بات بتاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آ کے لیٹا کرتے تھے, آج ہم نے انہیں مکے میں دیکھا ہے. حضرت ام ہانی کہتی ہے حضور کی آمد کی خوشی سے خبر سنی ہے, میرا کلیجہ خوشی سے اچھلنے لگا. اچانک بچے کہتے ہیں اے ماں کل وہ غربت کا دور تھا جب ہمارے گھر آ کے بیٹھا کرتے تھے. اے ماں تو کہتی ہے تجھ سے ان کا بہن بھائی کا رشتہ ہے, کیا آج وہ سردار بن کے آئے ہیں, آج بھی اپنی غریب بہن کے گھر آئیں گے؟ اے ماں بتانا آج انہیں اپنی غریب بہن کا گھر یاد ہوگا. ام ہانی کہتی ہے جب بچوں نے اتنی بات کہی تھی تو میں شش و پنج میں تھی, اگر ہاں کہتی ہوں نہیں آئے تو کیا ہوگا, نہ کہہ دیتی ہوں آ گئے تو کیا ہوگا. کہتی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے منہ سے نکل گئے
गया, बेटे वो जरूर आएंगे, कभी इतनी बात कही थी, थोड़ी देर गुजरी है कि दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आती है अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी इतनी आवाज आई है मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके कोई हुजूर के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया। कहते हुजूर ने पर्दा हटाया, मैं आका को देख रही थी, आका मुझे देख रहे थे। कहती मुझे आंखों पे भरोसा न था, लगता था जैसे कोई ख्वाब नजर आ रहा हो। अल्लाह अकबर। कहती हुजूर मुझे देखते रहे। उसके बाद सरकार ने फरमाया उम्मे हानी घर पे ही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दे दोगी? का जैसे हुजूर ने इतना कहा है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, इजाजत की जरूरत क्या है, अंदर तशरीफ ले आइए। अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहन के घर जाके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कान खोल करके सुने। उम्मे हानी कहती है जब हुजूर अंदर आए हैं मेरे घर में बिछाने के लिए बिस्तर भी न था, चारपाई भी न थी। आका आए हैं, आपने दाएं बाएं देखा, एक टूटा हुआ चटाई का टुकड़ा पड़ा था, बोरिया पड़ा था। कहते हुजूर उसी पे आके बैठ गए। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम हुजूर ने कर्ज तक नहीं झाड़ी है। आज मक्के के फाते बन के आए हैं, लेकिन बहन के दरवाजे पर आए हैं। तो दरवाजे पे आने के बाद आप बगैर मर्जी की इजाजत के अंदर दाखिल भी नहीं होते हैं, बगैर बिस्तर को झाड़े उसी चटाई पर बैठ जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर की साथ की देखती तो देखती रह गई। उसके बाद आका कहते हैं गुमान तो मेरा ये था सरकार मक्के में आए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने इंतजाम किया है, लोग राहों में खड़े थे, किसी अमीर के यहाँ दावत रही होगी, कहीं आका ने खा लिया होगा। लेकिन कहती कुर्बान जाऊं मैं उस लहजे के जब आका ने मुझसे कहा था उम्मे हानी भूख लगी है कुछ खाना नहीं खिलाओगी? का जब आका ने इतना कहा है कहती मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर के एक एक बर्तन तलाश किया, का कुछ भी ऐसा ना था जो मुस्तफा को बना के खिला देती। कई दिन का तो बच्चों का वाक़ा था, बनाने के लिए कुछ भी ना था। लेकिन मैं शर्म की वजह से जब किचन के अंदर रुक गई, आका करीम तो दिलों के हाल जानने वाले हैं, सरकार फरमाते हैं उम्मे हानी कुछ भी ताजा ना बनाना, जो रखा हो वही लेके आओ। कहते जब सरकार ने इतना कहा जो रखा है वही लेके आओ, मुझे याद आया मेरे घर में एक जौ की रोटी का टुकड़ा है जो कई दिन का रखा हुआ है। कहती मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा प्याली में सिरका लिया, जाके आका की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने ये लाई हूँ, आका करीम के आगे रखा। अब सुने जब बहन की रोटियां देख करके माथे पे लकीरें डाला करते हो, उम्मे हानी कहती है सरकार ने रोटी को देखा, चेहरे पे लकीर नहीं आई, माथे पे बन नहीं आया, आंखों में गुली नहीं आई है, बल्कि रोटी को देखा मुस्कुरा दी। उम्मे हानी कहती है मुस्तफा ने मुश्किल से टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा। कहती मैं देख रही थी जमाने में आका को दिक्कत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं दिखाया है, गुस्सा नहीं किया है। तो हुजूर चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका ने पानी के जरिए बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा खाया, और जब खा चुके तो ये नहीं कहा था ये क्या खिलाया है, बल्कि हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लजीज खाना तूने 10 साल पहले बहन के दस्तरखान पे खिलाया था, वही लजीज खाना आज तूने फिर से खाया। नारे तकबीर, नारे सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किरदार मेरे हुजूर ने दिया। हाँ मुहर्रम शरीफ का महीना निकला, लोगों ने 15 दिन लंगर किए। एक ने मुझे बुलाया फाका के लिए और बड़ी हंस के कहने लगा हुजूर 15 दिन हो गए आपकी दुआओं से भी आग नहीं बुझी है चूल्हे की। जैसे उठ के गया पड़ोसी आ गया, कहा एक बार इसकी माँ से तो पूछ लो, ये 15 दिन से लंगर कर रहा है, इसकी माँ इससे राजी है कि नहीं? माँ ने पता क्या बताया? उसने कहा ये जमाने को खाना खिलाते मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम्हें नहीं दिया था, खिलाता है मुझे। कहा तुम नाराज क्यों? उसने कहा 5 साल हो गए ये मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया। 15 दिन नहीं, बहनों से मुंह मोड़ के 15 साल भी लंगर करोगे, अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुसैन कहते मुझे तो ज़ैनब प्यारी थी, तुझे अपनी ज़ैनब कितनी प्यारी है? मुझे मेरी ज़ैनब प्यारी है, तुझे अपनी ज़ैनब प्यारी क्यों? इसलिए खुदा के वास्ते लंगर बाद में करें, अपनों को पहले राजी करें। इससे क्या फायदा?
تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے جائیں اور اپنوں کو تیرے دروازے کا ایک دانہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ فرمایا گیا بھیک دینے سے بھی پہلے فرمایا گیا پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھو، پھر دور والے کو دیکھو۔ تو پورے گاؤں کو نوت نوت کے تھک گیا اور اپنے سگے کے دروازے پہ نہ جا سکا۔ سب کی قدر کرو۔ اکثر ایسا ہوتا شادی بیاہ کے بعد جوان بدل جاتے ہیں، صرف ایک خیال ڈال دیتا ہم دو الگ رہیں گے تو 4 روٹیوں میں کام چل جائے گا، پورے گھر کے لیے 18 روٹی بنانی پڑ رہی ہے۔ لیکن اندھے تجھے نہیں پتا جو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے یہ تیرے 2 کے نصیب سے نہیں 18 کے نصیب سے آ رہا ہے۔ صحابی نے شکایت کی یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور یہ میرے بھائی لوگ یہ بالکل نہیں کماتے، حضور میری کمائی اڑا دیتے۔ تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کبھی اپنے بھائی کو نہ ٹوکنا، تو یہ نہیں جانتا اللہ تجھے جو یہ دولت دے رہا ہے نا تیرے انہی بھائیوں کے نصیب سے دے رہا ہے۔ تو اگر تم اکیلے کما رہے ہو تو کبھی یہ سوچ کے کبھی ہاتھ نہ کھینچنا کہ یہ میرا پیار ہے، بلکہ یہ سوچ کے محنت کرنا میرے تو 2 روٹیوں والا تھا، اللہ میرے حصے میں 4 دے دیتا 6 دے دیتا، وہ 100 روٹیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ تیرے نصیب سے نہیں تیرے گھر والوں کے نصیب سے۔ کبھی یہ سوچ کے ماں باپ سے کہ الگ ہوں گے تو بینک بیلنس ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو کل پیسہ ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو یہ دولت کس کام کی؟ رلائے گی نہیں دولت۔ کل جب تو فارچونر میں بیٹھ کے مرسیڈیز میں بیٹھ کے چلے گا نا تو اس دن سوچے گا کاش آج کندھے پہ بٹھانے والا باپ ہوتا، آج سائیکل پہ کھینچنے والا باپ ہوتا۔ اللہ کی قسم تو پراڈوں میں بیٹھ کر کے 36,000 کلومیٹر سفر کرا، مزہ نہیں آئے گا۔ باپ کو 10 منٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھا، شہر کی 4 گلیاں گھما دے، اللہ تجھے زمانے بھر کے سیر و تفریح کا سکون گھر میں عطا فرما دے۔ کیوں نہیں سوچتے ہم ایسے؟ کیوں غلط سوچتے؟ کسی کی بھی بیٹی آ کے ہمیں پڑھا دیتی ہے، کیا ہے جی میں پورے پریوار کا کام نہیں کر سکتی، مجھے اکیلا رہنا ہے، کیوں نے بھی دامن جھاڑا ماں سے لگ گئے؟ خدا کے واسطے ماں باپ نہ چھوڑنا، کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ماں باپ نہ چھوڑنا۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ماں باپ چھوڑ دیے، بغداد کیا ہے، مدینہ شریف گنبد خضرا پہ چلے جاؤں۔ اگر ماں باپ چھوڑ رکھیں تو حضور بھی کچھ نہیں دیں گے، یہ یاد رکھنا حضور بھی کچھ نہیں دیں گے۔ اگر چاہتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملتا رہے، ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ کو راضی رکھنا۔ بیوی آئے تو باتوں میں اس سے بات ختم کریں، دیکھ کل تک یہ صرف میرے ماں باپ تھے، آج سے تیرے بھی ماں باپ، تیرے بھی ماں باپ، مجھ سے لڑ لینا لیکن میرے ماں باپ کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ اور ماں باپ کو بھی بٹھا کے کہنا ابا کل تک تمہارے گھر میں 3 بیٹی تھی، ایک چوتھی بیٹی اور آ گئی ہے، جیسے تم اپنی بیٹیوں کی غلطی دیکھ کے پردہ ڈالتے تھے، آج کے بعد اگر چوتھی بیٹی سے غلطی ہو جائے تو اس پہ بھی پردہ ڈال دیں گے۔ اس کی غلطی کا تماشا نہ بنا، اس کی کمی پہ یہ مت کہنا تیرے باپ نے کیا سکھا کے بھیجا، اسے بھی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا۔ دونوں کو یہ سبق پڑھانا ہے، اور نہ ماں کے کہنے میں آ کے بیوی پہ ظلم کرنا ہے، نہ بیوی کے کہنے میں آ کے ماں پہ ظلم کرنا ہے۔ دونوں سے ایسے بات کرنی ہے کہ دونوں راضی رہیں، دونوں کے بیچ کی دیوار نہ بننا، اگر بن سکو تو دونوں کے بیچ کا پل بن جانا، پل بننا، دیوار نہ بننا، ورنہ گھر ٹوٹتے ہیں تو پھر جڑا نہیں کرتے، گھروں کی رونقیں چلی جاتی ہیں۔ گھر وہی ہوتے ہیں جس میں دیواریں نہیں ہوتی، جب دیواریں کھچ جاتی ہیں تو پھر گھر گھر نہیں رہتے، وہ پھر گھر ہوئے بن جاتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر ضرورت پڑے حضور کا کردار دیکھنا، اپنے نبی کی زندگی دیکھنا۔ حضور نے ماں کی گود سے لے کے قبر تک کسی رکھی ہے، کسی گوشے میں ہمیں حضور نے بھوکا پیاسا نہیں رکھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کسی نال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے کیا ہے جو حضور نے نہیں دیا؟ تجھے جب سونے کا طریقہ حضور نے دیا ہے، اور مرنے تک کا حضور نے تمہیں سلیقہ دیا، تو پھر کمی کیا رہ گئی؟ کوئی کمی نہیں۔ اگر الجھنے آ جائیں 4 مشورے والے نہ بیٹھانا، حضور کی سیرت کی کتاب لے کے بیٹھ جانا، اور یہ دیکھنا زندگی کے اس موڑ پہ حضور نے کیسے زندگی گزاری تھی۔ قسم خدا کی 70 لوگوں کے مشورے میں تو مزہ نہیں آئے گا جو حضور کی زندگی کی ایک لائن تیری زندگی بدل دے گی۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟
حضور کا کردار اپنائیں گے جوانوں؟ بولو انشاءاللہ. اور سچی یاری اگر کرنی ہے تو حضور سے کریں. آج جلسہ حضور کے نام کا کر کے کہہ دو دنیا والوں ہم نے تمہاری خواہشوں کو ٹھوکر مار دی ہے، حضور کی خواہش کو زندہ رکھا ہے. مر کے قبر میں پہنچو گے، قسم خدا کی آج دولہا ہو کل دولہا رہو گے، پرسوں دولہا رہو گے. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 بس جہاں قبر میں ہی ہے. آج ان سے یاری نبھا کے جاؤ. مر کے قبر میں پہنچو گے چہرہ کفن سے بعد میں کھولا جائے گا، مدینے والا تمہاری قبر میں پہلے آ جائے گا. اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، تو ایسی زندگی گزارے. آج کی اس محفل میں جتنے لوگ تشریف لائے اللہ سبحانہ قبول فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے سنا، مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ اس محلے کے لوگ 12 بجے بھاگ جاتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں تم نے ان لوگوں کے جو زبانیں انہوں نے مجھے بتائی تھی ثابت کر دیا کہ حضور والے ہیں. یہ 2 نہیں 4 بجے تک بھی باتیں ہوگی تو نبی نبی کرتے رہے. اللہ سلامت رکھے. اب کبھی بھی ادھر آنا ہوگا نا سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ 12 والے ہیں کہ 2 والے ہیں. آنکھیں بند کر کے آ جائیں گے کہ جتنے بھی یہاں رہتے ہیں سب حضور والے ہیں. اور اپنا تو مزاج ہی ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہماری تو خوشیاں بھی حضور سے شروع ہوتی ہیں اور ہمارے غموں کا علاج بھی حضور کے ٹھوکروں میں ہے. سب کچھ حضور کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے. میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے دریا بہا دیے، درے بے بہا دیے ہیں بس جو ہوئے بنا. نہیں بھائی اب 2 بج چکے ہیں، مجھے بھی سفر کرنا ہے. ہاں میں تھوڑا آرام بھی کرنا ہے مجھے. انشاءاللہ کبھی ایسے وقت سے آئیں گے کہ جب یو پی میں ہی رہنا ہوگا تو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ بھی بول دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں صبح دلی پہنچنا ہے مجھے، تھوڑا سونا بھی ہے. بس فرمایا گیا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کردار اپنا ہے حضور کا، اخلاق اپنا ہے حضور کا. بیٹیوں کو وہ باتیں سمجھانی ہے جو میں نے کہی ہے، بیٹوں کو وہ باتیں سمجھانی ہے جو میں نے کہی ہے، اور نوجوانوں بیوی کو وہ بات سمجھانی ہے جو میں نے کہی ہے. ماں باپ کو بھی وہ سمجھانا ہے جو میں نے کہا ہے. یہ سمجھائیے، گھروں کو جنت بنائیے. قسم خدا کی تعویذ کے لیے مزاروں پہ مارے ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو نا، کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی. مصیبت آنا ماں کا دامن پکڑ کے بیٹھ جانا، اس وقت تک دامن نہ چھوڑنا جب تک ماں ہاتھ نہ اٹھا دے. پھر دیکھ 1000 تعویذ ایک طرف، ماں کی زبان کا جملہ ایک طرف. اس لیے کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بچوں ہوئے اخلاق کا معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ.